اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ دون ان یقول وحدوہ۔ قطبی میں آپ نے پڑھا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے مقدمے میں جو منطق کی تعریف پیش فرمائی ہے اس کو رسم سے تعبیر کیا ہے، حد سے تعبیر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ بھی عامہ قول میں جان چکے ہو، اس لیے کہ کسی بھی علم کو اس کی حد کے اعتبار سے جاننا یہ موقوف ہوتا ہے جناب والا اس کے تمام مسائل کے جاننے پر، اور مقدمے میں آپ نے ابھی تمام مسائل کو جانا نہیں ہے۔ جب جانا نہیں ہے تو پھر مقدمے میں آپ اس علم کو حد کے اعتبار سے کیسے جان سکتے ہیں؟ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے منطق کی تعریف کو جو تعبیر فرمایا تھا وہ لفظ رسم سے نہ کہ حد سے۔ علامہ امین یہاں سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مصنف علیہ الرحمٰن لفظ رسم کے بجائے لفظ قانون لے کر کے آیاتے یا جناب والا قانون کے علاوہ لفظ عرفوہ لے کر کے آ جاتے تب بھی جناب والا تعریف درست ہو جاتی، اور مراد اس سے کیا ہوتی؟ رسم ہی ہوتی۔ لیکن اگر مصنف لفظ رسم کو نہ لا کر کے لفظ قانون لے کر کے آتے یا لفظ عرفوہ لے کر کے آتے تب ایسی صورت میں تعریف بالرسم تو حاصل ہو جاتی، لیکن جناب والا جو تنبیہ کی گئی ہے وہ تنبیہ حاصل نہیں ہو پاتی، وہ تنبیہ اس لیے کہ تنبیہ کا حصول جو ہو رہا وہ لفظ رسم کو ذکر کرنے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کہ لفظ رسم آخر کیوں ذکر کیا گیا، تب آپ نے وجہ بیان کی، اس لیے کہ تنبیہ کرنا مقصود ہے، وہ پوری تنبیہ آپ بیان کر دیں گے۔ ٹھیک، تو اگرچہ یہاں پر حاصل کلام اس قول کا یہ ہے کہ لفظ حد ذکر نہیں کیا، اور ذکر نہ کرنے کی وجہ آپ کو بخوبی معلوم ہے، لیکن لفظ رسم کے علاوہ دوسرا لفظ بھی آپ ذکر کر سکتے تھے، مثلا قانون کو یا لفظ عرفوہ کو، تو آپ نے ان دو لفظوں میں سے کسی لفظ کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے ذکر نہیں کیا اگرچہ ان کے ذریعے سے بھی ہمیں منطق کی تعریف بالرسم حاصل ہوتی، لیکن جو لفظ رسم کو ذکر کرنے کے بعد تنبیہ ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ تنبیہ حاصل نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں قولہ انتون ان یقول وحدوہ، اقول علامہ امید کہتا ہے میں کہتا ہوں لأنہ لو قال ذالک حدوہ، اس لیے نہیں فرمایا اس لیے کہ اگر حدوہ فرماتے لم یکن صحیحا تو حدوہ فرمانا یہ صحیح نہیں ہوتا، ولو قال، اور اگر مصنف کہہ دیتے وہ یعنی کہ وہ قانون یعنی کہ رسم کو تعبیر کیسے کر دیتے؟ قانون سے، او قال یا کہتے وعرفوہ یا عرفوہ سے لگانا صحیحا تو یہ بھی کیا ہوتا؟ صحیح ہوتا، لیکنہ عارف عن التنبیہ المذکور، لیکن لفظ قانون کو ذکر کرنا یا لفظ عرفوہ کو ذکر کرنا یہ تنبیہ سے کیا ہوتا؟ خالی ہوتا، جو تنبیہ ذکر کی گئی۔ قولہ العلم هو التصدیق بالمسائل، آپ نے جانا کہ جناب والا کہ ہر علم کی حقیقت کون سی چیز ہوا کرتی ہے؟ ہر علم کی حقیقت مسائل کی تصدیقات کا جاننا، مسائل کی تصدیقات کا، تو اس سے کون سا معنی مراد ہے؟ وہی قوم کا دوسرا والا معنی مراد ہے۔ ارے قوم جو کل کے سبق میں آپ نے ملاحظہ کیا جو بظاہر تعارض واقع ہو رہا تھا، اور اس تعارض کو علامہ امین نے دور کیا تھا، کیسے کیا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا کہ عرف میں یہ عادت ہے کہ لوگ اسماء و علوم مخصوصہ پر اسماء کا جو اطلاق کرتے ہیں وہ دو طریقوں میں سے کسی ایک پر، ان دو طریقوں میں سے پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ جناب والا کبھی تو لوگ علوم مخصوصہ پر جو اسم کا اطلاق کرتے ہیں وہ جناب والا اس علم کے مسائل پر کر دیتے ہیں، ٹھیک، اور کبھی جناب والا اس علم کے مسائل کے جاننے پر کرتے ہیں، مسائل کے۔ تو یہاں پر العلم هو التصدیق بالمسائل جو کہا گیا ہے کہ ہر علم کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مسائل کے جاننا ہے، وہ مسائل کی تصدیق ہے، تو یہ وہی دوسرا والا معنی مراد دیا گیا ہے۔ اقول میں کہتا ہوں هذا هو المعنى الثاني، اس سے مراد وہی دوسرا والا معنی ہے الذي ذکرناه، جس کو کل کے سبق میں
علامہ ان نے ذکر کیا انہ صرح بھی ثانیا کہ جس کی شارح نے بھی دوبارہ صراحت کی تھی. قولہ لکن تصور العلم بحدہ یتوقف، کسی بھی علم کو اس کی حد کے اعتبار سے جاننا یہ موقوف ہے غائب پر اس علم کے مسائل کے جاننے پر. تو جب بھی آپ کسی بھی علم کو اس کی حد کے اعتبار سے جاننے کے در پہ ہوں گے تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے تو اس علم کے تمام مسائل کا آپ کیا کریں تصور کریں. اس لیے کہ جناب والا کسی بھی علم کو حد کے اعتبار سے جاننا ہو یا رسم کے اعتبار سے جاننا ہو، بہرحال حد بھی تصور کے قبیل سے ہے اور رسم بھی تصور کے قبیل سے ہے. تو اب آپ کبھی بھی کسی بھی علم کو اس کی حد کے اعتبار سے جانیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ حد جناب والا ذاتیات سے مرکب ہوتی ہے. تو پھر جس علم کو اس کی حد کے اعتبار سے جانیں گے تو اس علم کے ذاتیات کیا ہوں گے، اس کے مسائل ہوں گے. لہذا اولاً آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ اس علم کے تمام مسائل کا آپ تصور کریں. کیا کریں؟ تمام مسائل. جب آپ اس علم کے تمام مسائل کے تصور کر لیں گے تب آپ کو وہ علم اب اس کی حد کے اعتبار سے حاصل ہو جائے گا. وہ علم اس کی حد کے اعتبار سے حاصل. اور جناب والا یہ تصور کرنا کوئی امر دشوار نہیں ہے. تصور کرنا کوئی امر دشوار نہیں ہے، اس لیے کہ تصور تو ایسی چیز ہے کہ جناب والا تصدیق کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے اور خود تصور کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ عدم تصور کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے. اتنا تصور میں کیا ہے عموم ہے. جب اتنا عموم ہے تو اب ضروری یہ ہوا کسی بھی علم کو اس کی حد کے اعتبار سے جاننے کے لیے کہ ہم پہلے اس علم کے تمام مسائل کی تصدیقات کا تصور کریں. جب تصور حاصل ہو جائے گا تمام مسائل کی تصدیقات کا تو ہم اس علم کو اس کی حد کے اعتبار سے جان لیں گے. لیکن میرے پیارے یہ بتاؤ کسی بھی علم کے تمام مسائل کی تصدیقات کا تصور کرنا یہ امر آسان ہے یا امر دشوار ہے؟ بتاؤ. تمام مسائل کا جاننا امر دشوار ہے یا نہیں ہے؟ تو جب امر دشوار ہے اس لیے امر دشوار ہونے کی وجہ سے مصنف نے یہاں پر اس علم کی تعریف بالحد کو پیش نہیں فرمایا بلکہ تعریف بالرسم کو پیش فرمایا. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں علامہ میرقطبی میں کہتا ہوں لما کانا حقیقت العلم تصدیقات بالمسائل کہ جب علم کی حقیقت وہ مسائل کی تصدیقات ہے فإن أريد تو اگر ارادہ کیا جائے تصور بحدہ اس علم کو اس کی حد کے اعتبار سے جاننے کا احتیج تو پھر ضرورت پڑے گی الی ان يتصور تلك التصدیقات التي هي اجزاؤه اس بات کی ضرورت پڑے گی کہ وہ تصدیقات کون تصدیقات کا تصور کیا جائے. یہ تصور تلك التصدیقات ان تصدیقات کا تصور کیا جائے جو تصدیقات کیا ہیں اس علم کے اجزاء ہیں. فإذا تصورت یا فإذا تصورت تلك التصدیقات بأثرها تو جب آپ ان تمام تصدیقات کا تصور کر لیں گے مجتمعاً ایک ساتھ فقد حصل تصور العلم تو اب جناب والا آپ کو علم کا تصور بحدہ اس کی حد کے اعتبار سے حاصل ہو جائے گا. کیوں؟ اذ لا معنی لتصور الشیء بحدہ التام اس لیے کہ کسی بھی شے کے اس کی حد تام کے اعتبار سے تصور کا معنی نہیں ہے الا مگر تصور بجمیع اجزائہ مگر یہ کہ اس علم کے تمام اجزاء کے ساتھ اس کا تصور کرنا. والتصور امر و تصور جناب والا ایسا امر ہے لا حجر فیہ جس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس بات کی کہ یتعلق بکل شیء کے تصور ہر شے سے متعلق ہو جاتا ہے ممکن سے بھی یہاں تک کہ محال سے بھی. ارے ہم تصور تو کر سکتے ہیں کہ یہ جناب والا ٹپائی نہیں ہے بلکہ سونے کی ہے. تصور کرنے کا قباحت ہے اس کو کوئی فتویٰ تھوڑی لگے گا. حتی انہو یجوز یہاں تک کہ یہ بات جائز ہے کہ ان یتصور تصور کے تصور کا تصور کرے انسان ٹھیک وان یتصور تصدیق اور یہ بھی جائز ہے کہ انسان تصدیق کا تصور کر لے. بل یجوز بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ان یتصور عدم التصور کہ جناب والا انسان عدم تصور کا بھی تصور کرے. فلما کانا تصور جمیع تلک التصدیقات تو جب ان تمام تصدیقات کا تصور امرن متعذرن یہ کیا ہو گیا امر متعذر ہو گیا لم یکن تصور العلم بحدہ تب ایسی صورت میں علم کو اس کی حد کے اعتبار سے جاننا مقدمۃ للشروع فی شروع فی العلم کے مقدمے میں یہ ممکن نہ رہا. اس لیے
مصنف علیہ الرحمٰن نے مقدمے میں علم منطق کی جو تعریف پیش فرمائی ہے وہ تعریف بالحد نہیں بلکہ وہ تعریف بالرسم ہے۔